بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ ہم بلوغ المرام کی کتاب الصیام میں سے دوسری حدیث پڑھیں گے۔ وعن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ذکرہ البخاری تعلیقا ووصلہ الخمسہ وصححہ ابن حبان۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص نے مشکوک دن میں روزہ رکھا، اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ شریعت اسلامیہ نے یہ واضح اصول مقرر فرما دیا کہ روزہ رکھو تو چاند دیکھ کر رکھو، اور اسی طرح روزوں کا اختتام بھی عید کا چاند دیکھ کر کیا کرو۔ اب اگر شعبان کی 30ویں رات چاند نظر نہ آیا تو اس روزہ رکھنا مشکوک ہونے کی وجہ سے ممنوع ہے۔ اور الیوم الذی یشک فیہ، وہ کون سا دن ہے جو یوم مشکوک ہے؟ وہ شعبان کا 30ویں رات، جس رات کو اگر بادل آ جائیں یا دخان آ جائے یا کسی بھی وجہ سے جو آپ کی بصر میں، آپ کی نظر میں اور چاند کے درمیان حائل ہو جائے، آپ چاند کو نہ دیکھ سکیں کسی چیز کی وجہ سے، تو وہ یوم مشکوک قرار دیتا ہے۔ وہ شعبان کی 30ویں رات ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم حدیث کی شرح میں جائیں تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے، نہ کہ حدیث، اور ان کا یہ قول حدیث سے ہی استنباط کیا گیا ہے، جس حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ شَعْبَانَ 30، کہ اگر چاند تمہارے سے چھپ جائے، یعنی بادلوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو تم شعبان کے 30 دن مکمل کر لو۔ اس کے بعد اسی فوائد میں سے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ابو القاسم، اور ابو القاسم جو ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کنیت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ایک عورت نے اپنے بیٹے کو آواز لگائی یا ابو القاسم، وہاں پہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی موجود تھے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو وہ عورت کہنے لگی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ میری مراد آپ نہیں بلکہ میرا بیٹا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بعد اپنی کنیت کسی اور کو استعمال کرنے سے منع فرما دیا، اور یہ ممانعت جو ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد کوئی اگر اس کنیت کو استعمال کرنا چاہے تو وہ استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر میں روزہ رکھوں 30ویں شعبان کی رات کو، لیکن میں مشکوک نہیں ہوں، مجھے کوئی شک نہیں ہے، بس احتیاط کی وجہ سے میں روزہ رکھ لیتا ہوں، تو یہ کیا ممنوع ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں کیا یہ ممنوع ہوگا یا نہیں؟ میرے بھائیوں، یہ ممنوع ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین
الا رجل کان یصوم صوما فلیصمہ، کہ رمضان سے پہلے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھو، اور آپ نے اس حدیث کی شرح پڑھ لی تھی۔ تو رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھنا مشکوک ہونے کے بغیر بھی جائز نہیں ہے، اور جو جائز ہے وہ ہم نے ذکر کر دیا تھا۔ اس کے بعد اگر کوئی سائل یہ کہے کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے کنیت کیوں اختیار کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کی، یوں کیوں نہیں کہا کہ اس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی کی، یوں کیوں کہا کہ انہوں نے ابو القاسم کی نافرمانی کی؟ تو میرے بھائیو، عرب میں کنیت کو تعظیماً استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کنیت استعمال کر رہا ہے تو وہ اس شخص کی تعظیم کر رہا ہے، یہ عرب کے قواعد ہیں۔ تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعظیماً یہ کنیت استعمال کی۔ اس کے بعد اگر یہ کوئی کہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس نے کنیت اختیار کی ہے، تو سننے والا یہ تو نہیں کہے گا کہ یہ ابو القاسم کون ہے، یا کسی اور کی کنیت ہو تو وہ اس کو سمجھے کہ یہ ابو القاسم مراد ہیں۔ تو آپ نے سن لیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ابو القاسم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہی کنیت تھی، اور لوگوں کے لیے ممانعت آ گئی تھی۔ تو صحابہ کرام کے ذہن میں یہ کنیت صرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے استعمال ہوتی تھی، تو جب یہ کنیت استعمال ہوگی تو ان کے ذہن میں سیدھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تصور آ جائے گا۔ اس کے بعد میرے بھائیو، کیا یہ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے یا مکروہ ہے یا مباح ہے یا مستحب ہے؟ کچھ علماء کہتے ہیں یہ حرام ہے، کچھ علماء کہتے ہیں بلکہ واجب ہے کہ وہ اس دن روزہ رکھے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ مکروہ ہے، کچھ علماء کہتے ہیں وہ مستحب ہے، کچھ علماء کہتے ہیں وہ مباح ہے، اور کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں اگر ولی امر نے اگر حاکم نے حکم دے دیا تو روزہ رکھا جائے گا، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی نے یہ ذکر کیا ہے۔ لیکن شیخ ابن عثیمین یہی فرماتے ہیں ساروں کا رد کر کے دلائل کے ساتھ، کہ ظاہر یہی ہوتا ہے کہ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو میرے بھائیو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں ایمان سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔